ریاست میں بے روزگار نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ معاشی مشکلات، ذہنی تناؤ کے سبب کئی نوجوان انتہائی اقدام کر رہے ہیں۔ ملازمت کے لیے حد عمر کے ختم ہونے کا خوف، والدین پر بوجھ بننے کے خوف پر یہ نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، جو تشویش کی بات ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پانی، فنڈز اور ملازمتیں یہاں کے نوجوانوں کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس پر جدوجہد کی گئی تھی۔ تاہم تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ملازمتیں ملنے کا نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے ملازمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے پر بے روزگار نوجوانوں میں فکر مندی پائی جاتی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے پر امید نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حیدرآباد پہنچ کر کوچنگ سینٹرز اور لائبریریوں میں سرکاری ملازمتوں کے امتحان کے لیے کوچنگ حاصل کی۔ کرونا کے دور کے بعد تعلیمی اور ملازمتوں کے مسائل سے معاشی صورتحال خراب ہو گئی، جس سے بے روزگار نوجوانوں نے خودکشی کی ہے۔ ملازمت نہ ملنے پر حالیہ دنوں کے دوران 4 نوجوانوں نے خودکشی کی۔ محبوب نگر کے سری کرشنا، جگتیال کے لون کمار، نظام آباد کے چندو اور کریم نگر کے شفیع کے علاوہ منچریال کے مہیش نامی نوجوان نے خودکشی کی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ریاست میں تقریباً 100 نوجوانوں نے خودکشی کی ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ملک میں صحت کی فہرست میں تلنگانہ کو سر فہرست بنایا جائے۔ انہوں نے نیشنل ہیلتھ مشن کے حصے کے طور پر ریاست میں عمل کیے جانے والے مختلف پروگراموں اور اسکیمات کا تفصیلی طور پر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے صحت مند تلنگانہ کے خواب کی تکمیل کی سمت محکمہ صحت کے عہدیداروں کو مساعی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ حضور آباد انتخابی نتیجے کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنی اسی بوکھلاہٹ کو وہ کسانوں پر اتار رہے ہیں۔ مرکزی حکومت 7 سال سے تلنگانہ سے مکمل طور پر دھان کی خریداری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ذریعے پیدا کی جانے والی دھان پر پوری سرمایہ کاری مرکزی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ مرکز نے ریاستی حکومت سے کہا تھا کہ وہ صرف رائس کی خریدی کرے گی اور بوائلڈ رائس کی خریدی نہیں کرے گی، جس سے ریاستی حکومت نے اتفاق کیا ہے۔ تاہم ریاستی حکومت کی جانب سے دھان کی خریدی نہ کرنے سے کسان مارکیٹ یارڈ میں پریشان ہیں۔ راجندر نے ٹی آر ایس حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر کسانوں کے دھان کی خریدی کو یقینی بنائیں۔ ریونت ریڈی کو صدر پی سی سی بنائے جانے کے بعد مختلف پارٹی سرگرمیوں سے بظاہر دوری اختیار کرنے والے اور ریونت ریڈی پر ناراضگی کا اظہار کرنے والے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی گزشتہ روز کانگریس کے دھرنا پروگرام کے دوران ریونت ریڈی کے ساتھ نظر آئے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی صدر پی سی سی کے عہدے کی دوڑ میں شامل تھے، تاہم یہ عہدہ ہائی کمان نے ریونت ریڈی کو دے دیا، جس پر وہ کافی ناراض تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، تاہم گزشتہ روز دھان کی خریداری کے مطالبے پر ہوئے دھرنے میں یہ دونوں قائدین نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے گئے بلکہ یہ ایک دوسرے کے بازو بھی بیٹھے رہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے خوشگوار انداز میں بات چیت بھی کی۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے ریاست کے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ آمدنی میں اضافے کے لیے متبادل فصلوں کی کاشت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ ربی کے سیزن میں دھان پر مرکز کے نامناسب موقف پر متبادل فصل کی کاشت کریں۔ انہوں نے متبادل کاشت کے طریقہ کار کا خود کے کھیتوں میں تفصیلی جائزہ لیا تاکہ دوسرے بھی اس طریقہ کار کی تقلید کر سکیں۔ انہوں نے اپنے کھیتوں میں آئل فارمنگ کے لیے پودوں کا انتظام کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آئل فارمنگ سے کسانوں کو معاشی طور پر فائدہ ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کے بجائے متبادل فصل کی کاشت سے کسانوں کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر جی ایچ ایم سی سرکل نمبر 1 پھول باغ سے معین باغ فتح شاہ نگر خان ہوٹل کے قریب کی گلی میں سیل فون ٹاور کی تنصیب کی مقامی افراد نے شکایت کی ہے۔ ان افراد نے ڈپٹی کمشنر سے کی گئی نمائندگی میں کہا کہ پڑوسیوں کی
تشویش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عمارت پر سیل ٹاور کی تنصیب کی جا رہی ہے، جس سے ریڈیشن کے پھیلنے کا امکان ہے۔ اس سے علاقے کے عوام کی صحت پر مضر اثرات کا بھی خدشہ لاحق ہے۔ مقامی افراد نے اس سلسلے میں انصاف کی خواہش کی ہے۔ مقامی افراد نے اس ضمن میں اعتراض بھی کیا اور اس کارروائی کو رکوانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے NOC کے بغیر ٹاور کی تنصیب کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو بالکل نامناسب ہے۔ چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ریلوے کالونی آؤٹ پوسٹ کے قریب جنگم مٹ اور دیگر علاقوں میں گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران 31 ٹو ویلرز، 3 کاروں کو ضبط کیا گیا اور 7 روڈ شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس موقع پر DCP ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ RN کالونی اور فلک نما ریلوے اسٹیشن کے قریب کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب سنسان مقامات پر غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع پر گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ ریلوے اسٹیشن فلک نما اور اپو گڑا علاقوں کا بھی اس مہم کے دوران احاطہ کیا گیا۔ اس کا مقصد عوام میں بھروسہ پیدا کرنا، گانجے اور وائٹنر کا استعمال کرنے والوں کو قابو میں کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ گانجے سے متعلق پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اس موقع پر ACP فلک نما محمد مجید، عبد القادر جیلانی SHO چھتری ناکہ اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی۔ حسین ساگر جھیل میں کار کے گر پڑنے کے نتیجے میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق خیرتآباد سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان کار میں افضل گنج جا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے کار کا توازن کھو دیا اور یہ کار NTR پارک کے قریب فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور پھر پھسل کر حسین ساگر میں گر پڑی۔ اس حادثے میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ یہ کار 4 دن پہلے ہی خریدی گئی تھی۔ تلنگانہ RTC نے حیدرآباد اور سکندرآباد میں پارسل چارجز کو کم کر دیا ہے۔ RTC نے یہ فیصلہ صارفین کے قریب تر ہونے کے مقصد سے کیا ہے۔ اس وقت طے شدہ چارجز پر نظر ثانی کرتے ہوئے کارپوریشن نے اعلان کیا کہ نئے چارجز فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ 1 سے 10 کلو کے پارسل کے لیے قبل ازیں وصول کیے جانے والے 80 روپے میں کمی کرتے ہوئے اس کو اب 55 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 11 سے 30 کلو گرام پر وصول کیے جانے والے 150 روپے کو کم کرتے ہوئے 90 روپے، 31 سے 51 کلو گرام پر وصول کیے جانے والے 225 روپے کو کم کرتے ہوئے 130 روپے، 51 سے 100 کلو گرام کے چارجز 300 روپے کو کم کرتے ہوئے 180 روپے کر دیا گیا ہے۔ RTC نے 500 گرام سے کم وزن والے پارسل کور کے چارج کو بھی کم کر کے 30 سے 15 روپے اور 501 کلو گرام سے کم وزن والے کور کے لیے 50 سے 25 روپے چارجز کر دیے ہیں۔ ضلع نرمل کے باسر ریلوے اسٹیشن پر بڑے پیمانے پر گانجا ضبط کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے نشہ آور اشیاء کی ریاست میں روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کے حصے کے طور پر پولیس نے گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے اس سلسلے میں چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر نشہ آور اشیاء جیسے منشیات اور گانجے کو مختلف مقامات سے ضبط کیا جا رہا ہے۔ آج سنبھل پور سے ناندیڑ جانے والی ناگاولی ایکسپریس ٹرین کی باسر کے قریب ریلوے پولیس نے تلاشی لی۔ اس تلاشی مہم کے دوران گانجے کا پتہ چلا۔ 5 لاکھ روپے مالیت کے 60 کلو گانجے کو اس تلاشی مہم کے دوران ضبط کیا گیا۔ ریلوے پولیس نے اس گانجے کو منتقل کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ گنٹور پولیس سے وابستہ 2 ملازمین پولیس نے 3 افراد کو نہر سے بچایا۔ SP وشال گنی نے ان 2 ملازمین پولیس کی بروقت کوشش اور بہادری کی ستائش کی۔ پولیس ملازمین نے بچائے گئے نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا، جہاں ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ ان نوجوانوں کے والدین نے دونوں کی ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع کاماریڈی میں ایک انتہائی انوکھا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ڈاکٹر کی موت ہو گئی جو دل کا دورہ پڑنے والے مریض کا علاج کر رہا تھا۔ ضلع کے گاندھاری منڈل کے حجل تانڈا سے تعلق رکھنے والے شخص کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی۔
اس کو اس کے رشتہ داروں نے علاج کے لیے نرسنگ ہوم سے رجوع کیا۔ مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر لکشمن کا بھی اسی دوران قلب پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ اسی دوران مریض کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس کی بھی موت ہو گئی۔ دھان کی کاشت کو روکنے کے لیے ریاست میں حکومت کی جانب سے تمام طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دھان کے بیج فروخت نہ کرنے کمپنیوں کو انتباہ دینے کے بعد ریاستی حکومت نے دھان کی کاشت کے لیے پانی سربراہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آبی پروجیکٹس کے قریب دھان کی کاشت میں بڑے پیمانے پر کمی لانے کے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور متبادل فصل تیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نومبر کے دوسرے ہفتے میں ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں اس میں مکمل طور پر وضاحت کے سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کھمم ضلع میں بس الٹ گئی، اس حادثے میں 10 مسافرین زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے تلاڈا منڈل کے امبیڈکر نگر میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب کوتاگوڑم بس ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ بس الٹ گئی۔ یہ بس کوتاگوڑم سے حیدرآباد کی سمت جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں 30 مسافرین سوار تھے، تاہم ان میں سے 10 زخمی ہو گئے۔ SOT پولیس نے کوکٹ پلی میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے ریو پارٹی کا پتہ چلایا۔ پولیس نے 44 نوجوانوں کے بشمول 2 زنخوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ ان کے قبضے سے شراب کی بوتلیں اور دوسری اشیاء ضبط کی گئیں۔ یہ نوجوان اس طرح کی پارٹی ہر ہفتہ منعقد کرتے تھے۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ پکڑے گئے افراد ہم جنس پرست ہیں۔ ملون و بدبخت وسیم رضوی کے خلاف تعمیر ملت کی جانب سے اردو مسکن خلوت میں جلسہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت صدر تنظیم ضیاء الدین نیر نے کی۔ اس موقع پر جلسے میں شریک سرکردہ علماء کرام و مشائخین عظام نے اس ملون کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ لاڑ بازار علاقے میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی رات تقریباً 10:30 بجے کے قریب لاڑ بازار میں واقع مبارک محل میں کپڑوں کی دکانات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے ساتھ ہی مقامی افراد اور تاجرین نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی اور اس بات کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کپڑے کی 2 دکانات جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے اور ایک دکان کو معمولی نقصان پہنچا۔ ریاستی محکمہ صحت نے جنوبی افریقہ میں شروع ہونے والی کرونا وائرس کی نئی وبا اومیکرون سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں کر لی ہیں اور عوام سے کہا کہ وہ غیر ضروری طور پر پریشان نہ ہوں، بلکہ کووڈ-19 قواعد جیسے ماسک کا استعمال اور جسمانی دوری کی برقراری کو جاری رکھے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی شرینواس نے بتایا کہ شمشاباد ایئرپورٹ پر سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ تمام بیرونی مسافرین کی اسکریننگ کی جا رہی ہے اور RT-PCR ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر رمیش ریڈی نے بتایا کہ اومیکرون کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن احتیاط اور چوکسی بہت ضروری ہے۔ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتا ایکا نے کسانوں سے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی ہمدردی کو دکھاوا قرار دیا اور کہا کہ جب چیف منسٹر نے گزشتہ دنوں دہلی کا دورہ کیا تھا اور پارٹی آفس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اس دوران وہ 10 دن دارالحکومت میں رہے، لیکن دہلی کی سرحد پر احتجاج کرنے والے کسانوں سے ملاقات کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ سیتا ایکا نے کہا کہ مرکز اور ریاستی دونوں حکومتیں کارپوریٹ سیکٹر کے اشارے پر کام کر رہی ہیں۔ سیتا ایکا نے صدر مجلس بحث اویسی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک ہی سکے کے 2 رخ بتایا اور کہا کہ مودی ہندوؤں کے اور اویسی مسلمانوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ کسانوں کی آئندہ کاشت اور دھان کی خریدی کے مسئلے پر غور و خوض کے لیے ریاستی کابینہ کا اجلاس پیر 29 نومبر کو منعقد ہوگا۔ ریاستی حکومت نے پھر ایک بار کسانوں پر زور دیا کہ وہ دھان کی کاشت کرنے سے گریز کریں، کیونکہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا نے دھان کی خریدی اور اس کے ذخیرے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے تمام ضلع کلکٹروں اور دوسرے اداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسان اس مرتبہ چاول کی کاشت نہ کریں تاوقتے کہ ان کا ملٹ سے کوئی معاہدہ ہوا ہے۔
ریاست بھر کے تمام RTC بس ڈپوز پر منگل 30 نومبر کو خون کی عطیہ کے کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ TSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے میڈیا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ RTC کے ملازمین اور عوام ان کیمپ پر اپنے خون کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ ریڈ کراس سوسائٹی اور مختلف تنظیموں کے تعاون سے یہ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صدری ناکہ پولیس نے ایک 8 سالہ لڑکے کو شدید زد و کوب کرتے ہوئے اس پر ظلم ڈھانے والے ایک سنگدل باپ اشوک کو گرفتار کر لیا ہے۔ لڑکے کی مار پیٹ کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انسپکٹر چھتری ناکہ سید عبدالقادر جیلانی نے میڈیا کو بتایا کہ لڑکے کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے ظالم باپ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ کسٹم سے حکام نے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے پاس سے 20,30,000 روپے مالیاتی سونا ضبط کیا، جو کہ ٹیلکم پاؤڈر کے ڈبے میں چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ حکام نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے انتخابات میں سلما خالد صدر منتخب ہو گئی ہیں، جبکہ 7 ارکان شورا کا بھی انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ناظم شہر جماعت اسلامی محمد رشاد الدین نے بتایا کہ 7 نئے ارکان شورا میں راجندر نگر کی منزہ زرین، خلوت کی نوحہ غلام، چندران گوٹا کی خنسا صدف، ملک پیٹ کی مریم حنیف، ٹولی چوکی کی سعدیہ ناصر، جوبلی ہل کی دوحہ نکت، گوشہ میل کی سمیہ شفق شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس پیر 29 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ طوفانی ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت نے کل پہلے دن لوک سبھا میں 3 متنازعات زرعی قوانین کی واپسی کا بل پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہزاروں کسان ان قوانین سے دستبرداری کے لیے 1 سال سے دہلی کی سرحد پر احتجاج کر رہے ہیں۔ حکمران BJP اور اپوزیشن کانگریس نے کل ایوان میں اپنے ارکان کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے وپ جاری کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کسانوں کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے MSP کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو گھیر سکتی ہیں۔ کانگریس چاہتی ہے کہ 1 سال سے جاری احتجاج کے دوران مرنے والے کسانوں کے لیے حکومت پارلیمنٹ میں ایک تعزیتی قرارداد منظور کرے۔ زرعی قوانین کی تنسیق کے علاوہ حکومت جاری اجلاس میں 25 مسودے قوانین کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پروگرام من کی بات میں 1971 میں پاکستان کے ساتھ ہوئی جنگ میں ہندوستان کی کامیابی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر مسلح افواج کی ستائش کی اور کہا کہ آئندہ 2 دن بعد ہم ماہ دسمبر میں داخل ہوں گے اور اس مہینے میں ہندوستان میں یوم بحریہ اور نیشنل فلیگ ڈے منایا جاتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل کارڈ سے استفادہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس مرض سے خود کو اور اپنے عزیز و اقارب کو محفوظ رکھنے کے لیے چوکس رہنا ہوگا۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کووڈ-19 کی نئی شکل اومیکرون سے متاثرہ ممالک کی فلائٹس کو بند کر دینے کی وزیر اعظم نریندر مودی سے مانگ کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں بتایا کہ کئی یورپی ممالک نے متاثرہ ممالک کے فلائٹس کو منسوخ کر دیا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے اس وبا کے بارے میں گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے اور اس کے بعد تمام تر احتیاطی اقدامات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ سابق کرکٹ کھلاڑی اور دہلی کے رکن پارلیمنٹ گوتم گمبھیر کو 6 دن میں تیسری مرتبہ جان سے مار ڈالنے کی دھمکی ملی ہے۔ ان کے پرسنل سیکرٹری گورو اروڑا نے اپنی شکایت میں پولیس کو بتایا کہ دھمکی آمیز ای میل ISIS کشمیر کی طرف سے روانہ کی گئی ہے۔ اسی دوران ڈپٹی کمشنر پولیس سینٹرل شویتا چوہان نے بتایا کہ ان ای میلز کی وصولی کے بعد گوتم گمبھیر کی راجندر نگر کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس ای میل بھیجنے والے کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 2 مہینوں میں 12 کامیڈی شوز کی منسوخی کے بعد مشہور کامیڈین منور فاروقی نے اپنے پیشے کو خیرباد کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ منور فاروقی اس سال کے اوائل میں ہندو دیوتاؤں اور دیویوں کی اہانت کے جھوٹے الزام کے تحت مدھیہ پردیش میں 1 مہینے تک جیل میں بھی رہے۔ بنگلورو میں ان کے پروگرام کی منسوخی کے بعد منور فاروقی نے کہا کہ نفرت جیت گئی اور آرٹسٹ ہار گیا ہے۔ بنگلورو میں ان کے شو کے 600 سے زائد ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے، لیکن بنگلورو پولیس نے آڈیٹوریم کی انتظامیہ کو ان کے شو کی منسوخی کا مشورہ دیا۔ منور فاروقی نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی ہندو دیوتاؤں اور دیویوں کی توہین نہیں کی۔ مدھیہ پردیش میں ان کے پروگرام میں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ان کے پروگرام میں خلل ڈالا گیا اور انہیں جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اسٹیج شوز سے کم 80 افراد جڑے ہوئے ہیں اور ان کا اس سے روزگار وابستہ ہے۔
ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 8,774 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ اسی مدت میں 621 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح اب 98.31% ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے اندازے کی مہم ہندوستان بھر میں بڑے پیمانے پر جاری ہے اور اب تک 121 کروڑ 94 لاکھ افراد کو ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔